سید الانبیاء والمرسلین۔ آج الحمدللہ 14ویں پارے کا آخری نصف اور 15ویں پارے میں سے ہم نے تلاوت سنی سورہ بنی اسرائیل کی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نشانی شہد کی مکھی کی مثال بیان کر کے بتائی ہے کہ یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی کیسے مختلف پھولوں سے یہ ان کا رس چوستی ہے اور پھر کیسے اس کا شہد بنتا ہے، جو شہد لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے اس میں بہت زیادہ شفا ہے۔ تو شہد کی مکھی اس کا شہد بنانا، چھتے بنانا، پھر شہد، اس سے اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مکھی کے شہد میں اس قدر شفا یہ اللہ نہیں رکھی ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے، اسی کی ذات کے اوپر یہ دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح مختلف پودوں سے، پھلوں سے، آسمان کی تخلیق سے، سمندر میں موجود آبی جانوروں سے، مچھلیوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان سب کو پالنے والا، ان کی تخلیق فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ جو انسان دودھ حاصل کرتا ہے، ایک جانور کے جسم سے دودھ انسان حاصل کرتا ہے، اور یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ذرا غور کرو، یہ جو دودھ تم پیتے ہو خالص، میٹھا، اس میں کوئی ایک قطرہ نہ خون کا شامل ہوتا ہے، نہ کسی گندگی کا شامل ہوتا ہے۔ یہ دودھ تمہیں ملتا کہاں سے ہے؟ بین فرث و دم لبنا خالصا، جہاں یہ جانور کا جسم، پیٹ کے اندر جس جگہ پہ یہ دودھ سٹور ہوتا ہے، اس کی ایک سائڈ پہ گوبر ہوتی ہے، گندگی، اور ایک سائڈ پہ خون ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں ناپاک چیزیں ہیں، تو اللہ کی قدرت کے دو پلید چیزوں کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک پاک چیزہ رکھی ہے، اور وہ پاک اور پاکیزہ چیزہ تمہیں ملتی ہے اس حالت میں کہ اس میں گندگی کا ایک قطرہ بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں۔ تو یہ دو پلید چیزوں کے درمیان سے، گوبر جو گندگی ہے اور خون جو ناپاک ہے، ان کے درمیان سے کون سی ذات ہے جو تمہیں پاکیزہ دودھ عطا فرماتی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس طرح یہاں سورہ نحل میں یہ نشانیاں بیان فرمائی۔ آگے ایک بڑی اہم بات فرمائی، اللہ نے فرمایا ایک بستی کی مثال، ایک گاؤں کی، ایک شہر کی مثال دی۔ یہ شہر کی مثال بھی ہو سکتی ہے، یہ ملک کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک شہر کو، ان کے رہنے والوں کو امن دیا اور رزق کی فراوانی دی۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک کہہ لیں کہ سماجی لحاظ سے امن ہو، اور دوسرا رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ہم نے دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نہ شکری کی، نہ قدری کی۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ یعنی امن کی بھی قدر نہ کی، خوشحالی کی بھی قدر نہ کی، بلکہ جو ہے وہ فساد میں پڑ گئے، ناشکری میں پڑ گئے، کرپشن میں پڑ گئے، جو اللہ نے جس سے منع کیا تھا ان سب چیزوں میں پڑ گئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ نے امن لیا اور اس کی جگہ پہ خوف دے دیا، خوشحالی لی اور اس کی جگہ پہ تنگ دستے دے دی۔
تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو قوم جو شہری جو ملک اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، پھر اللہ ان سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ خوف، ڈر، ہر وقت ہی ایک جنگی کیفیت ہے، جانی کیفیت، لڑائی والی کیفیت، جھگڑے، فساد، یہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری تنگ دستی، ساری نعمتیں وسائل ہیں لیکن تنگ دستی ہے، بے روزگاری اور بدقسمتی۔ دیکھیں پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے میں، اور وہاں پہ آٹے کے تھیلے لینے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہیں اور بندے مر رہے ہیں۔ یہ مثال آج ہمارے پاکستان میں پوری فٹ آتی ہے۔ اللہ ہمارے ملک پہ کرم فرمائے۔ اور آگے سورہ بنی اسرائیل، اس میں آغاز میں جو ہے وہ معراج شریف کا ذکر ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اس کی آگے آیات میں کچھ احکامات ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ فرمایا والدین کے حقوق ادا کرو، یعنی ان سے حسن سلوک کرو، خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے۔ والدین سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بڑھاپے کو پہنچے۔ باقی ساری زندگی میں بھی ہیں لیکن بڑھاپے میں زیادہ ہیں، تو اس وقت ان کا خیال رکھنا اور ان سے اف بھی نہ کہنا، یعنی کوئی بدتمیزی نہ کرنا، یہ ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ان کے سامنے عاجزی کرنا اور ان کے لیے دعائے خیر مانگتے رہنا، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ کئی چیزیں سنتے ہیں، جی فلاں باپ نے، ماں نے بچوں کو بھی پھانسی دی، خود بھی پھانسی چڑھ گیا، یہ غلط ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ انسان خودکشی کرے، تو یہ غلط ہے۔ اور فرمایا بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، وعدہ پورا کرو، ماپ تول صحیح کرو، اور جس چیز کے بارے میں علم نہیں وہاں خاموش رہو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے کچھ احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں جو ہماری سماجی زندگی کے حوالے سے ہیں۔ میں ایک آدھ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزہ جو ہے، اگر انسان صبح سحری کے وقت جاگ نہیں سکتا، سویا رہتا ہے، جاگ نہیں پاتا، ٹائم گزر گیا ہے، اب کیا کرے؟ تو زوال سے پہلے اگر انسان ظاہر اٹھ ہی جاتا ہے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ کوئی کھائے پیے نہ کوئی چیز، جو رات کو کھایا تھا وہ کھا لیا۔ اب اگر آنکھ نہیں کھلی اور بعد میں آنکھ کھلی ہے، وقت سحری کا ختم ہو گیا ہے، زوال سے پہلے زوال اب روز ہی چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن 11:45 سے 12:15 اس کے آگے پیچھے زوال کا ٹائم ہوتا رہتا ہے، 2-4 منٹ اوپر نیچے۔ تو زوال سے پہلے انسان جو ہے نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور دوسری اگر زوال تک نیت نہیں کی تو پھر روزہ وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جب آپ رکھ لیں اور بند کر دیں، پھر آپ نے برشی نہیں کرنی، برشی وہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے نہیں کرنی، خالی کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ لگا کے نہ کریں۔ کیوں؟ اس کے وہ جھاگ منہ میں بن جاتی ہے، اور اس کے ذرے جو ہے وہ ایک تو اس کی بو بھی اندر فیل ہوتی ہے، حلق میں اندر جاتی ہے، اور دوسرا اس کے ذرے جو ہیں وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ اندر چلیں گے، ذائقہ بھی جو ہے اس طرح جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو برشی آپ نہ کریں، اگر سوکھی کرنی ہے تو پھر اور چیز ہے، یا مسواک کر سکتے ہیں، اور جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ روزہ بند ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں